میرے مہمان، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں جانتا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان سے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور؟ کمان اسپیک۔ جی ظاہر ہے آپ نہیں آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی کے؟ دیکھیں، یہی کہہ رہا ہوں میں کہ جب اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، آپ میرا کوئی قصور آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی؟ نہیں۔ پھر نہیں، کوئی پھر کیا قصور ہے؟ نہیں ہے نا۔ جی، تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جب بل منظور نہیں ہوا، پھر پوچھ رہا ہوں ایک دفعہ اور آپ سے کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، کوئی قصور ہے کوئی قصور؟ جی نہیں۔ پھر یہ میری بیوی گھر میں اس بل کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں بھائی۔ آپ کو بات سمجھانی پڑے گی۔ جی اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا، جی میرا کوئی قصور نہیں۔ نہیں۔ اب دوسری طرف بیوی میری جو ہے وہ بل کی خار مجھ پہ اتار رہی ہیں گھر میں، کیوں؟ پرسوں چوتھ بجلی کا بل آیا، پھاڑ دیا۔ کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ اس کے بعد آیا ٹیلی فون کا بل، کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ اس کے بعد آیا گیس کا بل، کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ کہہ رہی ہیں اب ہم بھی بل پھاڑیں گے۔ آپ کی بیگم ہے کون؟ بنت بطوطہ، ہر وقت سیر سپاٹے کرتی رہتی ہیں، ہر وقت۔ ان کی ایک عجیب تھیوری ہے یار، ان کی تھیوری یہی وہی کہتی ہیں کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ صرف نکاح کے وقت منظور کہتے ہیں اور ساری زندگی پھر بعد میں نامنظور کہتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگم کوئی سیاسی خاتون ہے؟ سیاسی تو ہیں مگر خاتون کہہ سکتے ہیں۔ اب 3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے بغیر بتائے ہوئے گھر میں رکھ لی میٹنگ۔ کیا رکھ لی؟ گھر میں میٹنگ۔ اب گھر میں میٹنگ رکھ لی، 60-70 خواتین جو ہیں ایک کھلیے کی گھر میں انٹر ہوئیں، اور جو میٹنگ تھی وہ افطاری کے بعد تھی۔ اب افطاری شروع ہوئی، کھجور کھا کے جو گٹلیاں پھینک رہی تھیں وہ تو مجھے لگی اتنی کوئی خاص، اس میں میں برداشت کر گیا۔ کوئی، آپ نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں بیٹھا تھا گھر کے کونے میں۔ اب وہ کھجور کھا کے گٹلیاں جو پھینک رہی تھیں تو وہ تو نہیں لگی مجھے، لیکن جو کھجور چوس کے منہ سے جب کہا کہ یوں جب گٹلی وہ مارتی تھیں، اٹ واز ہٹنگ می لائک اے بلٹ۔ تو بھائی صاحب آپ جی بھائی صاحب، وہاں سے ہٹ جاتے؟ کدھر سے ہٹ جاتے؟ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا ادھر سے ہٹ جاتے۔ جی۔ اب ایک گھر کا صرف وہی ایک کونا تھا بھائی جہاں سے مجھے وہ 60-70 خواتین جو ہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان میں ایک بھی دیکھنے والی چیز کوئی نہیں تھی۔ یہ افطار پارٹی آپ کی بیگم نے کی تھی؟ اصل میں یہ ہوتی ہے ون ڈش پارٹی ہوتی ہے، اور بیگم کے نام نکلی تھی کھجوریں، صرف کھجوریں اونلی۔ تو ون ڈش پارٹی مطلب؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں، مجھے پتا تھا آپ پوچھیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری خواتین کیا کرتی ہیں، جگہ جمع ہوتی ہیں، لکی ڈرا جیسے نہیں ہوتا ہے، ایک بال لے لیتی ہیں، اس میں ساری پرچیاں ڈال لیتی ہیں، کسی میں قیمہ، کسی میں روٹی، کسی میں آلو، کسی میں سبزی، کسی میں سموسے، کسی میں کھجوریں، یہ سب ہوتا ہے۔ بعد میں وہ ڈرا کرتی ہیں، جس کا جو بھی پرچی نکلتی ہے سمجھ رہے ہو بولے تو اب کیا ہے کہ بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں، بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں۔ اب جتنا میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔
مجھے یہ لگا کہ انہوں نے پہلے سے ہی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی جس پہ کھجورے لکھا ہوا تھا، صرف ہاتھ یوں ڈالا، یوں نکالا، اس میں کھول کے بتا دیا کہ یہ کھجورے ہیں. ان کا 40-50 عورتوں کے لیے کھجوریں بھی بہت لانی پڑی. بہت ساری لینی پڑی، بہت. اور کھجورے لینے بھی میں گیا تھا. لیکن اب آپ اس سے پہلے کہ میں کھجور خریدنے کا واقعہ آپ کو سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اب میں کھجوریں لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک کھجور کے اوپر مسٹر مقصود، ایک کھجور کے اوپر 70-80 مکھیاں بیٹھی ہوئی. لو بھائی، 3 کھجوریں تو مکھیاں لے کے میرے سامنے اڑی، ایسے نکل گئی. اب وہ جو کھجوریں بیچ رہا تھا اس کا رنگ تھا سانولا. جب وہ کھجوریں لے کے مکھیاں اڑی تو میں نے اس کو یوں کیا تو وہ سانولے فروٹ بیچنے، کھجوریں بیچنے والے کے چہرے پہ سے جو مکھیاں اڑی تو اندر سے نکلا ایک گورا پٹھان. او ہو میں تو ہل گیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہ ایکسکیوز می، مجھے سخت اعتراض ہے اس بات پہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ مکھیاں بیچ رہے ہیں یا کھجوریں؟ بھائی میری بات سنیے، پھلوں کی دکانوں پر ایرانی کھجوریں ملتی ہیں بند ڈبوں میں، بڑی اچھی پیک کی ہوئی. ہاں، تو آپ وہاں سے ایرانی کھجوریں خرید لیتے ہیں؟ نہیں، ابھی سنو، میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. اگر جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر نہ پڑھتا تو میں خرید لیتا. مگر ایرانی کھجوروں سے جنرل صاحب کی کتاب کا کیا تعلق؟ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا اگر ان کھجوروں کی پیکنگ میں بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہاتھ ہوا اور خدا نخواستہ کسی خاتون کے منہ میں کھجور گئی اور اگر گٹھلی پھٹ گئی اس کے منہ میں تو توبہ توبہ، میرے گھر میں تو قیامت مچ جائے گی. جی آپ قصہ سنا رہے تھے 50 خواتین کی میٹنگ کا. تو ابھی میں کھجوروں کا قصہ پورا نہیں ہوا. جی 4 کلو کھجوریں خریدنے گیا. میں بڑا غصہ ہوا. آئی واز ویری اپسیٹ. میں نے کھجور والے سے کہا، میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، تم کھجوروں کے اوپر سے مکھیاں کیوں نہیں اڑاتے ہو؟ تو جانتے ہو یہ کیا کہنے لگا پورے شہر میں فلائی اوور بن رہے ہیں اور میرے کھجور کے اوور فلائی ہے تو تم اعتراض کر رہے ہو. شکر کرو کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈنکی مچھر نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور ڈنکی مچھر جو ہے مکھیوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مکھیاں جو تھیں وہ ڈنکی مچھروں کو بیٹھنے کا موقع دے نہیں رہی تھیں. اور مجھ سے کہنے لگا رومالی. نہیں میری بات سنیں. ہاں، آپ کا روزہ تھا؟ آپ کا روزہ تھا؟ میرا ہاں روزہ تھا. اچھا، پھر آپ نے اپنے لیے کیا خریدا؟ میں نے اپنے لیے جی جلیبی کھانے کا بڑا میرا موڈ تھا. میں نے سوچا کہ میں افطار آج کھجور کے بعد جلیبیوں سے کروں گا. جی یہ ختم ہو گئی، ایک اور جو سلگا لوں. جی بالکل سلگاتا ہوں. ہاں بات کرتے رہو، مزہ آ رہا ہے بہت. اب جلیبیوں کا بھی ایک قصہ ہے بڑا مزیدار. اللہ معاف کرے، کہو اللہ مجھے معاف کرے. پہلے کہہ چکا ہوں میں. نہیں، ایک دفعہ پھر کہو، یہ بات ایسی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ کو معاف. آمین. اب کیا ہوا بھائی، میں گیا جلیبی کی دکان پہ تو اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو جلیبی بنانے والا ہے، جلیبی جب بنتی ہے تو چھوٹے کپڑے سے بنتی ہے. جی سفید چھوٹا سا کپڑا ہوتا اس میں ہے، چھید ہوتا ہے، میدا اس میں ہوتا ہے، یوں بنتی ہے نا جلیبی. جی اب جب میری نظر پڑی جلیبی والے پہ تو وہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا. اس نے اتنے بڑے کپڑے میں یوں پکڑ کے جلیبیاں یوں کر رہا تھا، اور وہ جو اتنا بڑا کپڑا تھا اس کے 2 طرف جو ہیں وہ پائچے لٹک رہے تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں تم سمجھے نہیں، سوچ میں پڑ گیا نا. دیکھو جلیبی کیسے بنتی ہے؟ چھوٹے کپڑے سے. چوکور کپڑے میں میدا بھر کے چھید سے. اللہ تمہاری عمر دراز کرے، سمجھدار ہو. اب وہ جو بنا رہا تھا جلیبیاں، وہ کیسی بنا رہا تھا جلیبیاں کہ ایک بڑا سا کپڑا تھا جس کے 2 طرف پائچے لٹکے ہوئے تھے اور یوں پکڑے ہوئے یوں کر رہا تھا. میں نے اس کے لونڈے سے پوچھا جو وہاں کام کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ اتنے بڑے کپڑوں کے اندر کیوں بنا رہا ہے جلیبی؟ کہنے لگے کہ اصل میں ان کو کپڑا ملا نہیں تو یہ اپنے پاجامے میں چھید کر کے یہ جو ہیں جلیبیاں بنا رہے ہیں.
میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شرم کر بےہودہ غلیظ آدمی، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو پاجامے میں سوراخ کر کے جو ہے جلیبیاں بنا کے بیچ رہا ہے؟ کہنے لگا شرم. میں تو نہ کیا، میں نے کہا مجھے کہہ رہا ہے شرم؟ کہنے لگا خاموش رہو. یہ واش اینڈ میئر ہے یہ پاجامہ، اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہوا ہے جس میں سے ایک ایک وقت میں ایک ایک پاؤ جلیبیاں نکل رہی ہیں، اور یہ واش اینڈ میئر ہے، بعد میں اسے دھو لوں گا، اور جو جہاں سوراخ کیا ہوا ہے وہ بیگم ترپائی کر دیجیے. یہ ہوا. اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ. ARY کے تمام چینلز لائیو صرف ایک سپر ایپ پر. ARY زیپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. فری HD لائیو اسٹریمنگ کے لیے ابھی ARY زیپ ڈاؤن لوڈ کریں یا پھر اپنے PC اور لیپ ٹاپ پر وزٹ کریں ARYZap.com.